بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا زہرا کا معاملہ جو یہ اپریل کے آخر کے اندر سامنے آیا تو میں نے 28 اپریل کو فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی تھی کہ غیر رشیدہ کنواری لڑکی کا نکاح بغیر لڑکی کے ولی کی اجازت کے ناجائز اور باطل ہے، اور اس کے بعد پھر علماء اکرام نے اس چیز کو بیان بھی کیا۔ میں مسلسل فیس بک اور ٹویٹر پر گزارشات پچھلے 2 ماہ سے پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی باشعور پاکستانی اس معاملے سے غافل نہیں ہے۔ میں یہاں پر دعا زہرا کے والد کو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے اس فرسودہ فکر کے جناب عزت کے لیے خاموش ہو جائیں، اس کو انہوں نے نہیں فالو کیا، بلکہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ اور یاد رکھیں، ظلم پر خاموش ہو جانا عزت نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا انسان کے لیے عزت کا باعث ہے، اور میں دعا زہرا کے والد کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ اس سلسلے میں ہوا تو ایک گزارش میں یہاں آج کرنا چاہتا ہوں کہ نادرہ کے ادارے کو حکومت پاکستان کو اب بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ادارہ کہ جس سے جاری کردہ برتھ سرٹیفکیٹ ہماری عدالت تک میں قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے ادارے کو حکومت نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ بند کریں ایسے ادارے کو۔ ہزاروں ملازمین اس میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ لاکھوں روپے تنخواہیں ان کو کیوں دی جاتی ہیں؟ دیکھیے، شناختی کارڈ اور برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی فیس عوام سے کیوں لی جاتی ہے جب یہ ہمارے ملک کی عدالت ہی میں وہ قابل قبول نہیں ہے؟ یعنی دعا زہرا کے والد جو اپنا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اور عدالت میں بھی انہوں نے دکھایا کہ میری شادی کو 18 سال نہیں ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ جج ان فیکٹس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ نکاح رجسٹرار جو گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں، بند کریں ان کے دفاتر کو۔ جب اس نکاح کی رجسٹریشن کو ملک کے ادارے ہی نہیں مانتے تو پھر اس نکاح رجسٹرار کا اور اس رجسٹریشن کا کیا فائدہ ہے؟ جو نادرہ سے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے اس کو جناب عدالت نہیں مان رہی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق بچی کی عمر 17 سال یا 18 سال ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ملک کے اندر جب جاب لینے کے لیے کوئی جاتا ہے اور اپنی ایج اسے پروف کرنا ہوتی ہے کہ وہ کتنی ہے، تو برتھ سرٹیفکیٹ دکھانے کی بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے اپنی ایج کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ برتھ سرٹیفکیٹ کو تو اب ختم کر دینا چاہیے، اور اگر نادرہ کا بنایا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو کیسے عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیا اور اس کو ریفیوز کر دیا؟ دیکھیے، جب ایک ریاستی ادارے کے ڈاکومنٹ کو دوسرا ریاستی ادارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ریاست کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی قانون ہی ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے ایک ہی چیز کا قانون ہے بس، کہ جہاں پر جس کو پیسے مل جائیں وہ اسی کے حساب سے وہاں پر قانون کو بنا لیتا ہے۔ انفارچونیٹلی، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس بچی دعا زہرا کے والد اپنا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں، وہ بھی نادرہ کا بنا ہوا ہے۔ بے فارم کے مطابق بھی بچی کی عمر 13 سال 11 مہینے ہے، اور بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ اور اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کے مطابق بھی بچی کی عمر جو ہے وہ 14 سال بنتی ہے، اور جناب عدالت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پاسپورٹ پہ جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بند کر دیں سارے پاسپورٹ آفس، کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں کے پاسپورٹ آپ بناتے ہیں جب اس کو آپ مانتے ہی نہیں؟ تو پھر ایئرپورٹ پر ڈاکٹرز کو بٹھا دیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز ایج کا تعین کریں اور اس کو طے کریں۔ یعنی ان سارے فیکٹس کے باوجود کیا آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے جو ہمارے ملک کی عدالت کو اور ججز کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ان بچوں کے والدین کس اذیت کے اندر اس وقت ہیں؟
تو میرا خیال ہے کہ جو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ نوٹوں کی پٹی ہے جو ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، اور جو گینگ اس اغوا میں ملوث ہے اوپر سے نیچے تک سب کو انہوں نے خریدا ہوا ہے کہ کسی کو یہ سارے فیکٹس نظر نہیں آ رہے اور کوئی حق اور سچ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں یہاں پر بتا دوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ یہ بچی دعا زہرا ہے، اگر یہ دعا زہرا نہ ہوتی، دعا عثمانی ہوتی، دعا صدیقی ہوتی، یا ان کے والد کاظمی کی بجائے عثمانی یا صدیقی ہوتے، تب بھی ہمارا یہی موقف ہوتا۔ انتہائی قابل مذمت ہیں وہ لوگ بھی جو اس کو مذہب اور فرقہ واریت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ کسی مذہب یا فرقے کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہوں، حق کے لیے بات کرنا سیکھیں۔ آج اگر اس بچی کے لیے ہم نے مصلحتاً آواز بلند نہیں کی تو یاد رکھیں کہ اس ظلم سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ مثال کے طور پہ بچے غلطی کرتے ہیں، یہ جس طرح سے یہ گیمز وغیرہ آج کل کھیلے جاتے ہیں، اس سے جناب نامحرموں سے انٹریکشن ہو جاتا ہے بچیوں کا، ایک لمحے کے لیے اگر فرض کر لیں کہ کوئی بچی اس طرح سے غلطی کرتی بھی ہے، میں دعا زہرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ہے ہی اغوا کا معاملہ، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو یہ کس قانون اور مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو اس بچے سے ملنے سے یا اس بچی سے ملنے سے روک دیا جائے؟ کس قانون کے تحت آپ ماں باپ کو جو ہے وہ بچے سے جدا کر سکتے ہیں کہ وہاں عدالت کے اندر اس کی ماں بیچاری دعا زہرا کی رو رہی ہے کہ میری بچی کو لے کر جا رہے ہیں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے دیکھنے نہیں دیا جا رہا، اس کا باپ بیچارہ وہاں جو ہے وہ کھڑا ہوا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے کہ ایک نامحرم میری بچی کو کھینچ کے لے جا رہا ہے پکڑ کے اور مجھے اپنی بچی کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا۔ ویسے تو ہر بیتوکی بات کے اوپر یہاں ہماری قوم کا غیرت کا بٹن آن ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر اور طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر نامحرم اس بچی کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور اس کے ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس بچی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس بچی کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور میں یہاں آخر میں عدالت کے جج صاحبان سے بھی یہ کہوں گا کہ کچھ خوف خدا کریں۔ ایک وہاں پر بھی اللہ کی عدالت ہے جس عدالت میں آپ کو بھی کل جا کے جواب دینا ہے۔ یہ مافیا سے ڈرنے کی بجائے خدارا اللہ سے ڈریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، ورنہ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں اس ظلم سے کوئی بھی پھر محفوظ نہیں رہے۔